الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر چھوڑیں گے، اور تم کیسے کفر کرو گے جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے. اور جس کسی نے اللہ کو اپنا سہارا بنایا تو وہ سیدھے راستے پر لگا دیا جاتا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں اور کسی حالت میں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. اللہ کا احسان یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تو تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا. اسی طرح اللہ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. حج بیت اللہ اور مکۃ المکرمہ اور بیت اللہ کے تذکرے کے بعد سورہ آل عمران میں یہ آیتیں ہیں جن کا ترجمہ کیا گیا ہے. جس سے معلوم ہوا کہ آپس کی اجتماعیت اور باہمی وحدت، آپس کا جوڑ، آپس کی ہم آہنگی
یہ مقاصد شرعیہ میں سے ہے، بہت بڑے شرعی مقاصد میں سے اہم مقصود شرعی ہے یہ۔ چنانچہ آپس کا فساد، آپس کا توڑ، یہ سارے دین کا صفایا کر دینے والا ہے، آدمی کے سارے دین کو درم برم کر دینے والا ہے۔ آپس کے توڑ اور آپس کے انتشار کی وجہ سے آدمی کی تمام تر دینداری سب خطرے میں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی میں، آپ کی نبوت والی زندگی میں اول تا آخر ایک بہت بڑی محنت یہ نظر آتی ہے کہ آپ نے پوری امت کو ایک لا الہ الا اللہ ایمان کی لڑی میں پرویا، اور قیامت تک اس میں پروئے رہنے کی تاکید در تاکید در تاکید فرمائی۔ ہر اس کام کی ترغیب دی، ہر اس طرز عمل کی ترغیب دی جو اس باہمی جوڑ کو مضبوط سے اضبط بنائے، مستحکم کرے، آپس کے باہمی تعلقات کو فروغ دے، ہر ایسے طریقے اور طرز عمل کی حوصلہ افزائی کی، ترغیب دی، تاکید کی، اور اس کے بالمقابل ہر ایسے طرز عمل، ہر ایسے اشارے اور کنایت تک کی سخت ممانعت کی جس سے باہمی تعلقات میں خلل پڑے، آپس کی ہمانگی کو نقصان پہنچے، باہمی قربتوں اور آپس کے جوڑ میں رکنا پڑے، ایسے بول، ایسے قول، ایسے فعل کے اوپر سخت وعیدیں ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم، کیا میں تمہیں نماز سے، روزے سے، صدقے سے افضل چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے وہ چیز نہ بتاؤں؟ یہ ترغیب، تحریض، تشویق کے لیے ہے کہ سنو کتنی عظیم چیز ہے یہ، اور بتاؤں تمہیں؟ اب سارے متوجہ ہوئے، ہماتن گوش ہوئے، تو فرمایا اصلاح و ذات البین، آپس کے تعلقات کا فروغ، باہمی تعلقات کی اصلاح، یہ ہے افضل ترین عمل۔ اور ارشاد فرمایا وہ فساد و ذات البین ہی الحالقہ، آپس کا توڑ وہ تو مونڈ دینے والا ہے، مونڈ دینے والی چیز ہے، جس طرح اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے، باہمی توڑ آدمی کے دین کا صفایا کر دیتا ہے۔ گالی حرام، غیبت حرام، آپس میں لان تان حرام، چغلی حرام، یہ سارے کے سارے افعال شنیعہ حرام کر دیے، کیونکہ اس سے آپس میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، عداوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کو سلام کرنا، ایک دوسرے کو کھلانا، ایک دوسرے کا اکرام، یہ سارے امور مستحسن قرار دیے گئے کہ ان سے دلوں میں قربتیں پیدا ہوتی ہیں، آپس میں جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس بات کو
اہتمام کے ساتھ ہمیں لینا چاہیے کہ حج بیت اللہ کے ذکر و تذکرے کے بعد سورہ آل عمران کی ان آیتوں میں اس طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ لبیک اللہم لبیک کہہ کر حج بیت اللہ اس کائنات کے اندر اس دھرتی پر مقدس ترین عالمی اجتماع ہے۔ اس سے بڑا مقدس اجتماع اس دھرتی پر ممکن نہیں، اور مقدس ترین نسبت پر اجتماع ہے۔ انسانوں کا مل بیٹھنا مختلف نسبتوں سے ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ ترین نسبت وہ اللہ کی ہے، بیت اللہ کی ہے، حج کی ہے۔ اس اعلیٰ ترین نسبت پر اعلیٰ ترین انسانیت کا اجتماع اس دھرتی پر اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو اجمی پر، کسی ابیض کو اسود پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں۔ فوقیت کی چیز ایمان اور تقوی ہے۔ جو جتنا ایمان اور تقوی والا ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا مقرب ہے، اگرچہ وہ کالا ہو، اگرچہ وہ اجمی ہو۔ امام بخاری اجمی تھے، لیکن آج پورا عرب ان کو سلام کرتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ امام بخاری کوئی سیٹھ تھے، اس لیے نہیں کہ امام بخاری کوئی امیر زادے تھے، اس لیے نہیں کہ امام بخاری کوئی بڑے پراپرٹی والے تھے۔ محض ایمان اور تقوی کی بنیاد پر پورا عرب کیا پورا عالم اسلام امام بخاری کو سلام کرتا ہے۔ یہ جتنی مقدس شخصیات ہیں، جتنی محترم شخصیات ہیں، ان کے تمام تر تقدس اور احترام کی وجہ کیا ہے؟ ایمان اور تقوی۔ جاہلیت کے سارے جذبوں کو حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کے نیچے رون دیا۔ پارٹی بندی، گروہ بندی، فرقہ بندی اور آپس کی رنگ، نسل، ذات پات، قومیت، صوبائیت، ان بنیادوں پر آواز بلند کرنا، ان بنیادوں پر سوچنا اور ذہن رکھنا، ان بنیادوں پر لوگوں کو تولنا، چہرے دیکھ کر تعلقات کو فروغ دینا، ان چیزوں کی سختی سے ممانعت کرنا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، کتنا اونچا بول کہا، ایسا لگتا ہے کہ 23 سالہ نبوی زندگی کا نچوڑ اس ایک شعر میں اس اللہ کے بندے نے بیان کر دیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اور پھر مستقل بنیادوں پر باہمی وحدت، آپس کے جوڑ، اللہ کی نسبت سے آپس کے تعلق کو تسلسل کے ساتھ باقی رکھنے کے لیے ہمیں روزانہ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں اجتماعیت کے ساتھ حاضری کا حکم دیا۔ اس وقت ہم حاضر ہیں، کس نسبت سے حاضر ہیں؟ اس وقت ہمارا یہ مجمع ہے، کس نسبت سے یہ جمع ہے؟ ہم سوچیں کتنی اونچی نسبت ہے، وہ جو نسبت حج بیت اللہ میں جوڑنے والی ہے، کالے اور گورے، عربی اور اجمی، امیر و غریب، سیٹھ اور مزدور، اسی نسبت کی یہ جھلک ہے۔ یہ ایک ہی صف میں محمود و ایاز ہیں، ایک ہی صف میں سیٹھ بھی ہوگا،
اس کے پیچھے نہیں، اس کے ساتھ لیبر ہوگا۔ ایک ہی صف میں چیف جسٹس ہے اور اس کے پیچھے نہیں، دوسری تیسری صف میں نہیں، اسی صف میں اس کے دائیں بائیں وہ ہے جو اس کی عدالت کے باہر چوکیدار ہے۔ چوکیدار بھی بیٹھا ہے، چیف جسٹس صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ یہ ہماری ذہن سازی ہے، یہ ہماری تربیت ہے، اس سے ہم تربیت لیں۔ آئے نماز پڑھ کر چلے گئے، نہیں، روزانہ کی بنیاد پر یہ ہماری نشو و نما کی جا رہی ہے، اسلامی شرعی شناخت کے اوپر ہمیں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ تم پھر کیوں افسرانہ ذہن رکھتے ہو؟ تم پھر کیوں حاکمانہ ذہن رکھتے ہو؟ تم پھر کیوں متکبرانہ اور فرعونہ ذہن رکھتے ہو، جبکہ 5 وقت تمہیں غریب اور امیر سب کو ایک جگہ سجدہ ریز کروایا جا رہا ہے؟ تمہارے سامنے اللہ کیوں نہیں کھلتا؟ تمہارے سامنے اس کی عظمت اور بڑائی اور کبریائی کیوں نہیں اتنی کھلتی کہ تم پر تمہاری چھوٹائی ظاہر ہو؟ یہ صبح سے لا کر شام تک اللہ اکبر تمہیں سنایا جا رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک اللہ اکبر کی صدائیں تمہارے سامنے دلوائی جا رہی ہیں۔ پوری انسانیت سنتی ہے، ہر طبقہ سنتا ہے اور ہر ایک کو سنوایا جا رہا ہے۔ پورا شہر گونجتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سوچو یہ کیا کہا جا رہا ہے، اس پہ دھیان دو تاکہ تمہاری اندر کی فرعونیت کا کوئی ازالہ ہو۔ یہ اللہ اکبر تریاق ہے اس فرعونی ذہنیت کے زہریلے مادے کا۔ اللہ اکبر یہ تریاق ہے شیطانی اور فسادی ذہنیت کے اس زہر کا۔ تو روزانہ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی صورت میں ہمیں کس طرح ایک ہی ایمان اور اللہ اور تقوی کی نسبت میں جوڑا جائے۔ پھر ہمارے ذہنوں سے گروہ بندی کا ذہن کیوں نہیں نکلتا؟ نکلنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو کھنگالنا اور کھنگالتے رہنا چاہیے۔ باہر کا میں بہت بڑا مسلمان ہوں، شاید آپ میں سب سے بڑا مسلمان میں ہوں جو ممبر پر بیٹھا ہوں، آپ سب نیچے میں اوپر ہوں، لیکن اندر یہودی سوچ تو نہیں، اندر عیسائیت تو نہیں بھری ہوئی، اندر نفاق تو نہیں بھرا ہوا۔ اللہ جل شانہ کے ناپسندیدہ جذبے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے روندے ہوئے جذبے تو اندر نہیں پالے ہوئے۔ ہر ایک کو پرکھنا ہے۔ حصل ما فی الصدور، ایک دن آنے والا ہے اندر والا ظاہر کر دیا جائے گا۔ آج میں سب سے چھپا ہوا ہوں، اپنے سے نہیں چھپا ہوا اور اس سے نہیں چھپا ہوا۔ وہ علی رؤوس الناس سب کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اس وقت سے پہلے مجھے اپنے آپ کو کھنگال لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو اس بنیاد پر ایک لڑی میں پرو کر بنیانیں مرصوص بنا کر اس دنیا سے گئے ہیں۔ جو لوگ آج صحابہ کے باہمی چھوٹے سے اختلاف کو لڑائیاں بنا کر باور کراتے ہیں، وہ رسول اللہ کی کامیابیوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ وہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ ناکام ثابت کر رہے ہیں، ناکام ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ مہاجرین اور انصار سارے صحابہ، ان میں عربی بھی تھے، اس میں عجمی بھی تھے،
سب کو بنیان مرصوص بنا کر رسول اللہ گئے. ان کا 99 اتفاق تھا، باہمی علمی اجتہادی جزوی کوئی اختلاف، وہ اس بہت بڑے اتحاد اور اتفاق کے سامنے رائی بھی نہیں. کتنا بڑا ظلم ہے کہ ان کے اس پہاڑوں جیسے اتحاد اور اتفاق اور باہمی اکرام اور احترام کو تو پس پوچھ ڈال دیا جائے، اور ایک جزوی ان کے اجتہادی اور علمی اختلاف کو کہ رائی کو پہاڑ بنا کر پیش کیا جائے. اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ مہاجرین اور انصار کو اس امت کا سنگ بنیاد بنا کر، ایک بنا کر، نیک بنا کر، 100% سے بھی زیادہ کامیاب ہو کر اللہ کے پاس گئے. اب ان کی وحدت کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی یہودیوں نے کوشش کی، اور یہ جو آیتیں ہیں ان آیتوں کا پس منظر یہی ہے. اللہ جل شانہ ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ظاہراً بھی استقامت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ چلنا نصیب فرمائے، اور باطناً بھی سوچ کے اعتبار سے بھی میری سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کی اتباع میں ہو. اندر کے جذبوں میں بھی میرے جذبے رسول اللہ کے جذبوں کی اتباع میں ہوں. پورا سر سے لے کر پاؤں تک پورے سراپے وجود کے ساتھ ان کی اتباع میں دنیا کی بھی عزت ہے، آخرت کی بھی عزت ہے. ظاہراً مخالفت ہوگی یا باطناً، جتنی مخالفت ہوگی اتنا اپنے آپ کو عزت سے محروم کرنا ہوگا. اللہ حفاظت کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت